بدگمانی کیا ہے؟ کسی کے بارے میں برا سوچنا، اس کے بارے میں غلط اندازے لگانا اور پھر ان اندازوں اور مفروضوں کی بنیاد پر کوئی اقدام کر گزرنا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی شکایت، کوئی تکلیف، کوئی اختلاف یا کوئی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا، ایسا منہ کیوں بنایا، کیوں وہ اس وقت خاموش رہا، وغیرہ۔ یہ بظاہر ایک نارمل سی بات ہے جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ دراصل ہم کسی کے غلط رویے کی توجیہ کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ بات عام طور پر باڈی لینگویج میں ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے براہ راست اس رویے کی وجہ بھی نہیں پوچھ پاتے۔ یہیں سے گمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے، یہیں سے ہم ٹو لینا شروع ہو جاتے ہیں، یہیں سے ہم اندازوں میں غلطاں ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ وجہ ہوگی یا وہ وجہ۔ اس منفی سوچ کے موقع کو شیطان بہت آسانی سے استعمال کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں اپنے بھائی یا بہن کے خلاف سوچیں پیدا کرتا ہے۔ وہ یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ ضرور وہ تمہارا مخالف ہے، ضرور وہ تمہیں ناپسند کرتا ہے، وہ ضرور کسی سازش میں مصروف ہے، وہ ضرور کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، وغیرہ۔ بدگمانی کی حقیقت کو دیکھا جائے تو کچھ نہیں، محض ایک مفروضہ ہے جس کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا تو یہاں سے ہم نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ بدگمانی کی ابتدا ہوئی اور دماغ میں سوچیں چلنا شروع ہو گئی۔ اس نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ شاید وہ مجھے کمتر سمجھتا ہے، شاید وہ بات نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ مغرور ہے، شاید وہ امیر ہے اور میں غریب، شاید یہ، شاید وہ۔ اب اس واقعے کے بعد ہم اس شخص کو اپنے انہی مفروضات کی روشنی میں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں اس کی چال میں بھی تکبر نظر آنے لگتا، اس کی بول چال تحقیر آمیز لگتی اور اس کا طرز زندگی بناوٹی لگتا ہے۔ بدگمانی ایک مفروضہ ہے جو اگر درست ہو بھی جائے تو بھی ہماری زندگی پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر یہ غلط ہو جائے تو ہماری زندگی کے کئی قیمتی لمحات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہماری بدگمانی سے سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ ہم خود ہی غلط اندازوں کی بنیاد پر جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ کبھی حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی غصے میں مٹھیاں بھیجتے، کبھی کسی انتقامی کارروائی کا سوچتے، کبھی مزہ چکھانے کا خیال دل میں لاتے، تو کبھی کسی سازش کے تانے بانے بننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب جب وہ شخص ہم سے ملتا ہے تو پرسکون ہوتا ہے، اس کا سکون دیکھ کر تن بدن میں اور آگ لگ جاتی ہے اور ایک اور بدگمانی کا اضافہ ہو جاتا ہے کہ شاید یہ ہمیں مزید مشتعل کر رہا ہے۔ بدگمانی کا اصل سبب سوچنا اور غلط سوچنا ہے۔ اس کا علاج سوچنے سے گریز کرنا یا خوش گمانی ہے۔ ہمیں ہر اس مفروضے، اندازے، تخمینے اور سوچ کو قابو کر لینا چاہیے جس سے بدگمانی پیدا ہو۔ ہمیں ہر صورت میں اپنے بھائی یا بہن کو انسان سمجھنا چاہیے کہ ممکن ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے وہ بھول گیا ہو، ممکن ہے وہ پریشانی کی وجہ سے ایسا کر گیا ہو، وغیرہ۔ بدگمانی کا علاج مثبت سوچ، دوسروں کو معاف کر دینا، ان کی کوتاہیوں سے صرف نظر کرنا، ان کو مجبوریوں کا مارجن دینا اور ان سے یک طرفہ محبت کرنا ہے۔ بصورت دیگر ہم مفروضوں کی بنیاد پر عین ممکن ہے کوئی ایسا اقدام کر بیٹھیں جس سے ہماری دنیا و آخرت دونوں متاثر ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد عقیل، ماہنامہ
انصاف۔